بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ وہ مہینہ جو ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، سبحان اللہ، جس کا بزرگوں کو سارا سال انتظار رہا کرتا اور آج بھی رہتا ہے۔ احادیث میں یہ دعا موجود ہے، امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل پر بار بار دعا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کرنا، ہم محروم نہ رہ جائیں۔ ایوری بڈی، گویا بزرگوں میں، نیک لوگوں میں شوق ہے رمضان کا، اور کیوں نہ شوق ہو، جس مہینے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ رمضان جاتا ہی نہ، ہمارے درمیان ہی رہتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھئے، بڑی پیاری منقبت مجھ سے پہلے شیر خدا کی پڑھی جا رہی تھی، کیا شاندار فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ دو چیزیں دی اسی لیے کہ بخشے جائیں، مگر تھامے بھی تو صحیح نا، پکڑے بھی تو صحیح نا، حاصل بھی تو کریں برکتیں۔ یعنی ہمارے اسلاف پریپیئر ہوتے، رجب، علامہ صفوری سے پوچھو، وہ اس یعنی رجب سے پریپریشن بتا رہے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ گویا فرام دا رجب یو اسٹارٹ یور پریپریشن فار رمضان۔ آپ رجب سے تیاری شروع کریں رمضان کی کہ پہلے عبادت کا بیج بوئیں، شعبان میں آنسو بہائیں، اس کو پانی ڈالیں تاکہ رمضان میں رحمت کی فصل کاٹیں۔ ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ رمضان سے پہلے جو قاضی ہوتے تھے وہ فیصلے کرتے، جس کو رہا کرنا ہوتا رہا کرتے، جس کو سزا سنانی تو سزا سناتے، مقدموں کو سمیٹنا شروع کر دیتے۔ کاروباری لوگ کیا کرتے؟ جناب جو لین دین ہوتا وہ لے لیتے، دینا ہوتا دے دیتے، زکوٰۃ کا حساب کرتے، زکوٰۃ نکالتے۔ رمضان کا چاند نظر آتا، غسل کرتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے۔ بس اب رحمت کا مہینہ آ گیا۔ ایک وہ پریپریشن ہے، مگر آج میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی یہ سنا جا رہا ہوگا، ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سب نے کیا تیاری کی ہے، ہم اس مہینے کے لیے کیا پریپریشن کر رہے ہیں۔ ابھی 2-4-6 دن بعد چاند نظر آ جائے گا، مگر ہم نے کوئی اسپیشل تیاری کی ہے؟ ہاں، تیاریاں ہو رہی ہیں، جتنے سپر اسٹور ہیں وہاں اسٹاک جمع ہو رہا ہوگا، راشن کا سامان آ رہا ہوگا، گھر والوں نے بھی لسٹیں بنانا شروع کر دی ہوں گی کہ آپ کو دے دیں گے جناب کہ جا کر یہ سموسے پکوڑے کا سامان، یہ شربت، یہ فروٹ چاٹ ہیں، فروٹ والوں نے اپنے اسٹور بھرنا شروع کر دیے ہوں گے۔ یعنی پریپریشن دیکھیے کیا ہو رہی ہے رمضان کی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اب تو سائن بورڈ ختم ہو گئے، ورنہ کراچی کی سڑکوں پر بورڈ لگ چکے ہوتے، افطار اسکیم، سحری اسکیم، فلاں ہوٹل کا یہ ریٹ ہے، فلاں ہوٹل کا یہ پیکج ہے، آل یو کین ایٹ کا یہ ہے۔ اچھا، نوجوانوں نے یہ بتائیے کہ اگر ایک ان نون، ایک غیر مسلم بندہ نکلے اور کہے کہ یار ہولی منتھ ہے مسلمانوں کا، رمضان، دیکھو ان کی پریپریشن کیا ہے، تو وہ کسی سپر اسٹور کے پاس سے نکلے تو وہاں لائن لگی ہوئی ہو، باہر پکوڑے سموسے کے سٹال لگے ہوئے ہوں، آگے جائے تو ہوٹل میں اسکیمیں لگی ہوئی ہوں، شاپنگ سینٹر والوں نے اپنے پلان کیے ہوئے ہوں۔ اب ہمارے کئی بھائی جن کے کپڑے کی دکانیں یا سپر اسٹور، یہ بوتیکس وغیرہ یا جو بھی ہیں، انہوں نے کیا پلان بنانا ہوتا ہے؟ 5-6 دن تراویح پڑھ لو، اس کے بعد رات ساری پھر ہم نے بازار میں گزارنی ہے۔ عام عوام نے پلان کیا کیا ہے؟ 10-15 دن کے بعد پھر روزانہ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیے ان تمام چیزوں میں عبادت ٹائم کہاں ہے؟ عبادت اسکیم کدھر ہے؟ قرآن اسکیم کہاں ہے؟ تلاوت کدھر ہے؟ مغفرت کے لیے دعائیں کدھر ہیں؟ گر گڑانا کدھر ہے؟ انڈرسٹینڈ کیجئے، رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے۔ رمضان اس لیے تھوڑی آ رہا ہے کہ اس رمضان میں کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے۔ یعنی ہر کسی کو اگر رمضان کی فکر ہے تو یا تو کھانے پکانے کی ہے یا کپڑے بنانے کی، عید کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس پوری پریپریشن میں نے کتنے روزے رکھنے ہیں، تراویح کتنی پڑھنی ہے، نوافل کتنے پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا گر گڑانا ہے، مغفرت کیسے لینی ہے، درود کتنے پڑھنے ہیں، کتنی بار ختم قرآن پڑھنا ہے، اس کو کون ڈسکس کر رہا ہے؟ آج یہ استقبال رمضان بڑا شاندار ٹاپک مجھے حافظ صاحب نے دیا۔ یہ الارم ہم سب کو اپنے اندر بجانا ہوگا، اپنے اندر یہ اپنے آپ کو جگانا ہوگا۔ ہم وہ دعا بھول گئے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک منبر پر قدم مبارک رکھا اور آمین کہا، اور صحابہ کرام بھی کمال کے لوگ تھے۔
جب بھی کوئی ان یوزول غیر معمولی چیز نبی پاک میں دیکھتے تو سوال کر لیا کرتے تھے. انہوں نے سوال کیا, کام ہمارا بن گیا, ہمیں جواب مل گیا. صحابہ کرام نے عرض کی, حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ حدیث طویل ہے, میں ایک جز سنا رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے کہا, جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے آ کے دعا کی کہ حدیث کا مضمون ہے, وہ شخص ہلاک ہو جائے, بدبخت اور برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور نبی پاک کہتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے. ایسا لگتا ہے امت یہ دعا بھول چکی ہے. دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس دعا کی امپورٹنس سمجھو. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین. اور دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب کوئی شک رہ گیا دعا کی قبولیت میں؟ اٹ مینز اٹ مسٹ بی اپرووڈ, قبول ہی قبول ہے. تو یہ طے ہو گیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مہینہ ہے کیسا, اس مہینے میں کرم کتنے ہیں, اس مہینے میں رحمتیں کتنی ہیں. سب سے پہلی بات, سارا سال جو ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے ہمارا دشمن ہے شیطان لعین. اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو, دشمن کو ہی قید کر دیا جاتا ہے. یہ ستاتا ہے نا, چلو یہ بند, یعنی جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کو ہی اللہ نے بند کر دیا. اب تو آسان ہو گیا نا. اب اس کے بعد نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ایوری ڈے ملین سنرز, 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. سچ بتاؤ روزانہ افطار کے وقت میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ شربت آیا کہ نہیں, دہی بڑے آئے کہ نہیں, پکوڑے بنے کہ نہیں, یہ کام ہونا چاہیے. یا کاش باپ بھی ہاتھ اٹھائے, بچے بھی ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں آنسو ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے, میرا نام بھی لکھ دے, میرے بچوں کا نام لکھ دے, اللہ میرے ماں باپ کا نام لکھ دے. ایک دن گزرے تو دل پر خوف طاری ہو جائے کہ کل جو 10 لاکھ بخشے گئے میں تھا کہ نہیں. دوسرے دن پھر گر گڑاہٹ ہو, تیسرے دن اور تڑپ پڑ جائے. ادھر تو حال یہ ہے, پہلے 4 دن مسجد فل, 5ویں دن سے ایک صف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ جوش گیا. شروع میں جذبہ تھا نمازوں کا, فجر کا, نماز مغرب میں, تراویح میں, آہستہ آہستہ صفے کم. کیا ہوا جناب؟ اب آخری عشرے میں کچھ نمازی پھر آ جائیں گے. ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مہینہ بخشوانے آ رہا ہے, یہ مہینہ ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے, اور خاص طور پہ جو پہلی رات آئے تو یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 5 چیزیں, سنیے گا ذرا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 خصوصی کرم عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے. نمبر 4, اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا, سجائی جاتی ہے جنت, اور فرماتا ہے ان قریب وہ دنیا کی مشقت میں وہاں سے آ کر میرے گھر میں آرام اور راحت پائیں گے. روزہ داروں تمہارے لیے جنت سجائی جائے گی, اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت پریپیئر کی جاتی ہے. اور 5ویں بات نبی پاک فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے, آج یہ بات بھی سیکھ کر جاؤ, ابھی پتہ نہیں رمضان میں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور بیانات سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. چلتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.